السلام علیکم تمام دوستوں کو بہت بہت آداب. اور تیمور صاحب نے مجھے حکم دیا کہ پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ کیوں اور کیسے ہوا. تو اس کا سادہ سا جواب تو یہ ہے کہ تیمور صاحب نے مجھے حکم دیا کہ کچھ نہ کچھ پڑھا جائے. تو پھر میری تجویز یہ تھی کہ اسی کتاب کو پڑھتے آپ. باقی وہ کتاب خود بتائے گی کہ اس کتاب کو کیوں پڑھنا چاہیے یا اس میں سے کیا نکلتا ہے. صرف ایک فرق جو ہے، کوئی بھی ٹیکسٹ آپ شروع کرتے ہیں تو ٹیکسٹ ہے وہ اپنا آڈینس یا اپنا قاری جو ہے وہ خود طے کر دیتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اس ٹیکسٹ سے جو ہماری توقعات ہیں وہ کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ ممکن ہے کہ بعد میں وہ ہمیں کسی اور طرف لے جائے یا کچھ اور مسائل اس کا سامنا ہو. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم جو کتاب پڑھنے جا رہے ہیں، یہ کتاب یہاں آج سے تقریباً 800 سال کے فاصلے پر ہے، ہم سے فاصلے میں. تو یہ جو درمیان میں انسانی ذہن نے ایک سفر طے کیا ہے ان 800 سالوں میں، تو اس میں بہت سارے جو ہماری انٹلیکچوئل ہسٹری ہے اس میں بہت کچھ بدلا، بہت کچھ تبدیل ہوا. ایسی چیزیں جو اس زمانے میں بالکل مسلمہ حقائق سمجھے جاتے تھے، بعد میں آنے والے زمانے میں ان کو چیلنج کر دیا گیا، بدل گئیں. ایسی بہت ساری چیزیں جو اس زمانے کے سوال نہیں تھے وہ ہمارے زمانے میں آ کے ہمارے سوالات بن گئے. یا ایسے بہت سارے جو ان لوگوں کے سوالات تھے اور آج کے سوالات شاید نہیں ہیں. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود کتاب کے اندر ایک آفاقی چیز موجود ہے. اصل بات جو ہے ان ساری تاریخی اتار چڑھاؤ کے باوجود کتاب کے اندر ایک آفاقی پیغام ہے. اور وہ پیغام کیا ہے؟ وہ انسان کے سوال کا جواب کہ وہ کیا ہے اور اس کی منزل کیا ہے. یہ سوال آج بھی موجود ہے اپنی جگہ پر، لیکن جو اس کا جواب دیا جاتا ہے اس کتاب میں، وہ جواب ایسا نہیں ہے جو کوئی آپ کہیں کہ فلسفی جواب ہو. وہ ایسا جواب نہیں ہے، وہ ایک تجرباتی جواب ہے. تجرباتی میں شاید لفظ صحیح نہیں استعمال کر رہا. وہ ایسا جواب ہے جو آپ اپنے وجود میں جس کو آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں. بنیادی طور پر یہ کتاب ایک روحانی تجربہ ہے، اور اس تجربے سے گزرنے کے جو لکھنے والے نے جو محسوس کیا اس نے وہ بیان کر دیا، اور اس نے کوشش کی کہ میرے بعد جو آنے والے ہیں وہ بھی اس تجربے سے اگر گزرنا چاہیں تو میں اپنے سفر کا ایک رویداد جو ہے وہ ان کے لیے لکھ چھوڑوں کہ جو بھی یہاں سے گزرتے ہوں کیسے. اب اس زمانے میں بادشاہت کا کیا تصور ہے، اس زمانے میں جینڈر کیا تصور ہے، اس زمانے کی کوزمولوجی اور جو اس کائنات کی شناخت ہے، ورلڈ ویو ہے، وہ کیا ہے اور آج کا کیا ہے. ظاہر ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی جو کہ آج کے زمانے کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ کہ اس آفاقی پیغام تک پہنچ سکیں اس کتاب کے. تو اس میں ممکن ہے بہت ساری آپ کو ایسی چیزیں نظر آئیں جو کہ ہماری سینسیبلٹی کے ساتھ میچ نہ کریں، بہت ساری ایسی چیزیں نظر آئیں جو آپ کہیں کہ بھئی یہ کیا ہے. تو یہ فرق جو یہ ٹائم اور اسپیس کا فرق ہے. یہ اس زمانے کا ممکن ہے بہت سارے سوال جو آپ کے ذہن میں اس زمانے کے سوال نہ ہوں، لیکن جو اصل جواب ہے اس کی طرف اگر بڑھیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو لکھنے والا ہے اس کی دنیا کے اندر ایک دفعہ اپنے آپ کو متزن کریں، وہاں پر لے کر جائیں. حجاج کہہ رہا ہوں، عطار کس زمانے کے آدمی ہیں؟ تاریخی اعتبار سے ہم سے 800 سال کے فاصلے پر ہیں. اگر آپ اس کو عیسوی کیلنڈر میں دیکھیں تو یہ 12ویں 13ویں صدی بنتی ہے، اور اگر آپ اس کو ہجری کیلنڈر میں دیکھیں تو یہ 6 7ویں صدی بنتی ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ عطار اپنے زمانے میں بھی اپنے زمانے کے راہ و رسم جو تھے ان سے بیزار نظر آتے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہم سب لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم بظاہر
جس دور میں رہ رہے ہوتے ہیں، ایک تو وہ دور ہوتا ہے، لیکن ہماری فکری دنیا کئی ادوار پر ہوتی ہے. جیسے ارندھتی رائے نے لکھا تو اپنے ایک بڑے خوبصورت آرٹیکل میں، وہ کہتی ہے کہ انسان ہر زمانے کے انسان کئی زمانوں میں رہ رہا ہوتا ہے. عطار اپنے زمانے میں تو رہ رہے تھے، ان کی بظاہر زندگی اس میں تھی، لیکن ان کی فکری دنیا اور ان کی روحانی دنیا وہ زیادہ قریب ہے اس زمانے کے جسے آپ صحابہ کا زمانہ کہتے ہیں، جسے آپ تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ کہتے ہیں. اور عطار اپنے دور میں اپنے زمانے کے لوگوں سے الگ تھلگ نظر آتے ہیں. وہ اپنے زمانے کے حکمرانوں سے، اپنے زمانے کے راہ و رسم سے، یہاں تک کہ وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں، بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو قاضی اور عالم کہتے ہیں، وہ ان سے دور نظر آتے ہیں. اور عطار کی جو ذہن کی دنیا ہے یا عطار کی جو روحانی دنیا ہے، وہ اتنی الگ ہے کہ آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں آپ کہیں کہ عطار کا جسم ایک دنیا میں رہ رہا تھا اور ان کی روح ایک اور دنیا میں رہ رہی تھی. ایک ایسا زمانہ جسے آپ یوں سمجھے کہ ایک طرف اگر آپ تاریخی طور پر دیکھیں، جیسے تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں اگر آپ اسلامی دنیا میں آپ جا کے دیکھیں تو حجاج ابن یوسف جیسا آدمی جو کہ بڑا ظالم ہے، لیکن اس زمانے کی روح اتنی پاک ہے کہ وہ ایسے ظالم کو برداشت نہیں کرتی. کیونکہ حجاج جیسے بہت سارے لوگ بعد میں بھی آتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ لوگ عادی ہو جاتے ہیں ظلم کے اور اس طرح سے ریئیکٹ بھی نہیں کرتے ان کے سامنے. لیکن حجاج کو ایک نشانہ بنا دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس زمانے کی روح اتنی پاک ہے. لوگوں نے اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھی ہوں کہ کم از کم اس طرح کے حکمران جو کہ ایک ریاست جسے وہ اسلامی ریاست کہتے تھے اس میں آئے. یا ہارون رشید باقی دیگر حکمرانوں سے زیادہ کوئی وہ نہیں تھے آپ کہیں کہ عیش و عشرت کرنے والے، لیکن زمانہ ایسا ہے کہ وہ نہیں دیکھنا چاہتا ہارون رشید کو ایسے ایک سربراہ کو، ایک مملکت کے ذمہ دار کو ایسے نہیں دیکھنا چاہتا کہ وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو عطار سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں تصوف کی دنیا میں، بڑے بڑے لوگ، عطار ان کی دنیا میں رہتے ہیں جہاں پہ رابع ادویہ ہے جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، ایسی خاتون جو کہ عشق خدا میں اور عشق رسول میں جب بات آتی ہے تو مطلب ان کی دنیا بالکل آپ کو ایک الگ دنیا نظر آتی ہے. بشر حافی ہیں جنہیں ہم بشر حافی کے نام سے جانتے ہیں، جو کہ خدا کی زمین پہ اس لیے پاؤں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں کس منہ سے اور کس حیثیت سے خدا کی اس پاک زمین کے اوپر پاؤں رکھوں، جوتوں کے ساتھ ننگے پاؤں چلتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس کائنات کے ایک ایک ذرے کا اتنا احترام ہے کہ میں ننگے پاؤں مجھے چلنا چاہیے، مجھے پاؤں میں جوتے پہن کے کیوں چلوں میں. یا فضیل ابن عیاض جیسی شخصیت ہے جو ڈاکو ہونے کے باوجود اس کا ضمیر اتنا زندہ ہے کہ اسے قرآن کی ایک آیت بالکل بدل کے رکھ دیتی ہے. جب وہ یہ سنتا ہے لوٹ مار کر رہا ہے لوگوں کو، اور جب اس کے کان میں آواز پڑتی ہے کہ کیا وہ وقت نہیں آ گیا کہ تم اپنے رب کی طرف واپس لوٹ چلو، تو فضیل ابن عیاض اس ایک آیت سے، اس ایک آواز سے بالکل ایک نئے شخص بن جاتے ہیں. یا بایزید بستامی جو کہ حضرت عطار کے متقدمین میں سے ہیں، ان جیسی شخصیت آپ سے پہلے رہ چکی ہے، جن کے بارے میں تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ شیطان کو آپ کے زمانے میں پھانسی دے دی گئی. اس لیے پھانسی دے دی گئی شیطان کو کہ اس نے بایزید جو بستام کے علاقے کے رہنے والے تھے، بستام کے علاقے کے جو بسنے والے لوگ ہیں، ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی تھی. تو جہاں پہ بایزید جیسی شخصیت موجود ہے وہاں پہ شیطان کی کیا مجال ہے کہ وہ آئے اور شیطان کو پھانسی دے دی گئی. یا ابو سعید ابو الخیر جو کہ کنویں کے اندر اپنے آپ کو الٹا لٹکا کے رات کی تاریکی میں قرآن جو ہے وہ حفظ کرتے ہیں اور قرآن ختم کرتے ہیں. یا منصور حلاج جیسی شخصیت جو جس کے جسم کے جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو گئے تو اس میں سے اس کے محبوب کی آواز بار بار اس کے
وجود کے اندر سے نکل رہی ہے۔ تو گزارش جو میں کرنا چاہ رہا ہوں یہ کہ عطار اب ذہنی طور پر ایک اس طرح کی دنیا میں رہ رہے ہیں، لیکن ان کا گرد و پیش جو ہے وہ ایسے حالات اس میں ہرگز نہیں۔ وہاں بھی دنیا داری ہے، دنیا پرستی ہے، مال و دولت کی طرف لوگوں کا رجحان ہے۔ تو ایسے حالات میں وہ جھنجھوڑنا چاہتے ہیں ان ذہنوں کو، لوگوں کو، اور ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ تم کون ہو اور تم نے کہاں جانا ہے۔ یہاں تک کہ عطار کے زمانے میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو صوفی کہتے تھے، جو اپنے آپ کو عارف کہتے تھے، کئی خانقاہیں انہوں نے بنائی ہوئی تھیں اور اپنے مرید اور اپنے اطراف میں ایک بڑے پیمانے میں لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا۔ وہ بھی محسوس ایسے ہوتا ہے کہ وہ بھی روح جو تصوف کی ہے اس سے بہت دور ہے۔ ان کے ذہن میں بھی یہی ہے کہ ان کے مرید ہونے چاہیے، ان کے ذہن میں بھی جاہ طلبی ہے، ان کے ذہن میں بھی دین کے لبادے میں دنیا کی طلب ہے۔ قاضی ہیں، صوفی ہیں، ملا ہیں، وہ سارے لوگ جو کہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح سے اس اسلامی مملکت کا اہم ستون سمجھتے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ اصل میں اپنی ذاتی مفادات کے حصول کے لیے ہمہ وقت کوشاں نظر آتے ہیں۔ تو عطار کا ان کے اوپر بھی ایک گہرا طنز ہے، ان کے اوپر بھی ایک گہرا آپ کے ان کے اوپر بھی چوٹ کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایسے لوگ جو مجذوب ہو گئے اور دیوانے ہو گئے ان حالات میں، عطار کہیں کہیں ہمیں ان کے ساتھ ہم نوا نظر آتے ہیں، اس دیوانگی کو ترجیح دیتے ہیں، اس جذب کو ترجیح دیتے ہیں بجائے اس ہوش سمجھداری اور اس عقل مندی کے۔ اور کئی حکایات ان کی مختلف کتابوں میں آپ کو ملیں گی۔ ایسے مثال کے طور پر کوئی شخص آیا اور اس نے کہا کہ خدا سے مطلب ایسے ہی مجذوب، اب میں مجذوب خاص معنوں میں نہیں کہہ رہا ہوں، عام معنوں میں کہہ رہا ہوں، کہ جب کہتے ہیں کہ خدایا تو اتنا زیادہ یہ لوگوں کے آنے جانے سے، مرنے مرانے سے، لڑائی جھگڑے سے تنگ نہیں آ گیا، بس کر اب اس کو ختم کر اس سلسلے کو یہاں سے۔ یا ایک اور ایسا ہی مست ہے، وہ خدا سے کہتے ہیں، کتابوں میں مختلف کتابوں میں اس طرح کے واقعات بہت لکھے ہیں انہوں نے، کہ ایک دفعہ کے علاقے میں بہت شدید قحط پڑ گیا، یہاں تک لوگ بھوکے مرنے شروع ہوئے، اس حد تک مطلب بھوک بڑھ گئی کہ لوگوں نے ایک دوسرے کو نوچنا شروع کیا۔ جب وہ یہ حالت دیکھی اس عالم میں تو ایک دیوانہ اٹھا اور اس نے خدا سے کہا کہ خدایا اگر تو ان کو کھلا نہیں سکتا تو پھر ان کو پیدا کیوں کرتا ہے۔ تو اس طرح کی جذب مستی کی حالت جو بظاہر بہت سارے لوگوں کے لیے وہ خلاف دین اور خلاف شرع نظر آتی ہے، لیکن وہ محبت اور اس کیفیت میں اس طرح کے واقعات۔ جی جی سوری، کچھ میرے لیے کوئی پیغام ہے؟ کاظمی صاحب آپ کا مائک آن ہے، اچھا اب بند ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو عطار نیشا پور کا علاقہ خراسان میں ویسے بھی منگولین اٹیک اور پھر کئی آفتوں اور مصیبتوں کی وجہ سے ایک بڑا پرآشوب زمانہ اور علاقہ رہا۔ منگولین اٹیکس نے جہاں پر بہت ساری جگہوں کو، بغداد کو ویرانے میں بدل دیا، جہاں پر اس نے اس قدیم ایران اور موجودہ افغانستان کے بہت سارے علاقوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ وہاں پہ خراسان کا علاقہ اس نے بڑے دکھ دیکھے، لوگ اوپر سے نیچے ہوتے ہوئے دیکھے گئے، ترکوں کی باقاعدہ لڑائیاں، اور سنجر کا زمانہ زیادہ، عطار کا جو زمانہ ہے، جیسے اس زمانے میں جو ایک پرآشوب حالات تھے، انہوں نے مجبور کیا کہ وہ اس بات کی طرف آئیں کہ لوگوں کو اس بھولی ہوئی دنیا سے، جس سے وہ ان حالات کی وجہ سے حالات کا شکار ہو کے بھول گئے ہیں، وہ انہیں یاد دلائیں۔
تو ہم یہ ویسے ہی ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈ دینا تھا. حضرت عطار کی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ معلومات ابھی تک بھی لوگوں کے پاس نہیں ہیں. یہ آخری آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پچھلی کچھ دہائیوں میں کچھ بڑا سنجیدہ کام ہوا ہے، ورنہ ایسے لگتا ہے کہ عطار خود اپنے پیغام کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، اور ایک دانستہ ان کی طرف سے کوشش نظر آتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں ہونے دے رہے. اتنی کتابیں لکھیں اور اتنی ساری کتابوں میں اپنے حالات بہت کم لکھے نہ ہونے کے برابر، اپنا نام تک صحیح واضح اور ظاہر نہیں کیا کہ نام کیا ہے. کنیت سے کچھ لوگ انہیں جانتے ہیں، ابو حامد کی کنیت سے، اور کچھ لوگ ان کے والد کے نام سے جن کا نام محمود تھا اس سے جانتے ہیں. بہرحال جو اطلاعات، بعض لوگوں نے آپ کا نام ابراہیم لکھا ہے، لیکن جو اطلاعات ہمارے پاس ہیں اس سے یہی محسوس ہوتا کہ زیادہ موثق جو بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا نام محمد تھا، اور آپ کے والد عطار اور طبیب تھے اور اپنے زمانے کی کوئی معروف شخصیت تھے. اور یہاں تک کہ خراسان کے علاقے میں جب قحط، بیماری، یہاں تک کہ وبا پھیلی، تو ان کا علاقہ خراسان کے جس قدکن کے علاقے میں، جس چھوٹی سی دیہات میں وہ جگہ پہ رہ رہے تھے ان دنوں میں، وہاں پر نسبتاً محفوظ رہا، اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو پناہ دی، ان کا علاج کیا، ان کا وہ کیا کہیں، ان کی جسمانی اور روحانی جو تکلیفیں اس کو دور کرنے کے لیے کوشاں رہے. زندگی میں ان کی زندگی کا مشہور ترین واقعہ جو سب بیان کرتے ہیں، لیکن اس کی آپ کو اتنی مستند کوئی وہ نہیں ملتی، لیکن اس واقعے کی اہمیت اپنی جگہ پر موجود ہے. تاریخ بہت ساری چیزوں کو ثابت نہیں کر سکتی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز تاریخ سے ثابت نہ ہو وہ ہو ہی نہیں. کسی چیز کا بھی ثابت ہونا ایک چیز ہے، اور کسی بھی چیز کا خود حقیقت میں وجود ہونا ایک الگ بات ہے. میں بے گناہ ہو سکتا ہوں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اپنی بے گناہی کو عدالت میں ثابت بھی کر سکوں. تو کسی چیز کا ثابت ہونا یا نہ ہونا ایک اور بات ہے، اور کسی چیز کا ہونا یا نہ ہونا پھر ایک الگ بات ہے. لیکن جب ایسے افراد کے ساتھ اس طرح کی کہانیاں جڑتی ہیں تو ان شخصیات کی اہمیت بتاتی ہیں، چونکہ ہر آدمی کے ساتھ متھ نہیں جڑتی، متھ اسی کے ساتھ جڑتی ہے جس میں کچھ ہوتا ہے. تو یہ واقعہ جو ایک بڑا مشہور ہے، جس کے بارے میں آپ سب لوگوں نے سن رکھا ہوگا کہ حضرت عطار اپنی نوعمری میں، نوجوانی کے زمانے میں دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک شخص آیا اور اس نے ان سے کچھ مانگا کہ مجھے دو کچھ کھانے کو. تو آپ نے جواب میں جو ہے اس کو مسترد کر دیا، اس کے جواب سنجیدہ نہیں لیا اسے. جب 2-3 دفعہ انکار ہوا تو اس شخص نے کہا کہ نوجوان، تم اگر خیرات نہیں کرو گے، نیکی نہیں کرو گے، تو کس منہ سے خدا کے پاس جاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا جیسے تم جاؤ گے میں بھی ویسے چلا جاؤں گا. تو اس فقیر نے کہا، درویش نے، کہ تم ویسے جا پاؤ گے جیسے میں جاتا ہوں؟ تو پھر تم کیسے جاؤ گے؟ کہ ہم تو ایسے جاتے ہیں. کہا جاتا ہے وہ شخص وہیں دکان کے باہر سڑک پہ ایک کنارے پہ لیٹا، اس نے اوپر ایک چادر اوڑھی، اور اگلے لمحے میں وہ شخص جو ہے جب اسے دیکھا گیا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی. کہا جاتا ہے کہ اس واقعے نے حضرت عطار کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا، اور اس کے بعد ان کی زندگی ایک اور ڈگر پہ چلنے کے لیے. ایک شیخ و شیوخ اس زمانے کے، میں ابھی نام بھی بتا دیتا ہوں آپ کو، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، کئی سال ان کی خدمت میں رہے، وہاں پہ بیعت کی. بیعت کرنے کے بعد جو ہے جیسے اس زمانے کی رسم و رواج تھا، وہ چلے گئے سفر پہ. کافی عرصہ ان بزرگ کے پاس رہنے کے بعد سفر میں چلے گئے، اور طویل سفر کیا خراسان سے حجاز کی طرف. اور اس سفر میں پھر کئی خدا کے بندوں سے ملاقات ہوئی. اس زمانے میں سفر ضروری سمجھا جاتا تھا، اور سفر کے بغیر، یعنی جس دن خدا کی تلاش میں جو نکلا ہے، تو اس میں سے ایک یہ تھا کہ آپ نے اپنا گھر چھوڑنا ہے، جہاں پر ہیں وہاں نہیں، وہاں سے اپنے آگے بڑھنا ہے. اور پھر آگے جو ہے وہ عطا سلوک خود سفر ہے اور رستہ ہے. تو دونوں سفر جو ہیں یہ ان کی زندگی کا لازمی حصہ تھا. ایسے بہت سارے لوگ تھے
جتنے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے، یہ سب لوگ ایک لمبے سفروں سے گزرے ہیں، سارے نہیں لیکن ایک بہت بڑی اکثریت۔ مثال کے طور پہ اس میں جو اگر آپ ایکسیپشن دیکھتے ہیں تو حافظ ہے، جو کبھی شیراز سے باہر نہیں گئے، ایک دفعہ گئے تھے اور ایک جگہ تنگ پڑے واپس آ گئے۔ سعدی کی زندگی اسی طرح کے سے دہائیوں پر محیط لمبے سفر ہیں، تو حضرت عطار نے بھی ایسے ہی کیا۔ جن بزرگ کے پاس گئے تھے عارف رکن الدین نکاف انہیں کہا جاتا ہے، ان جو اپنے زمانے کے ایک معروف صوفی تھے، وہاں پہ ان کے ہاتھ پہ جا کے توبہ کی، ریاضت کی، مجاہدت کی، اور اس طویل مجاہدے کے بعد پھر وہ سفر پہ نکل پڑے۔ یہ بھی بعض روایات میں اور بعض کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ کی بچپن میں ایک ملاقات مولانا جلال الدین رومی سے مولانا جلال الدین رومی کی بچپن، ان کا جو بچپنا ہے ان کی ملاقات ہے وہ اس میں حضرت عطار سے ہوئی، اور بظاہر انہوں نے اپنی کسی کتاب کا کوئی نسخہ بھی ان کو دیا۔ بہرحال یہ دونوں واقعات جو میں کہہ رہا ہوں ان کو بہت زیادہ تذکروں میں یہ ملتا تو ہے، لیکن ان کی سند کیا ہے اور اس کے اوپر ممکن ہے کہ کچھ سوال اٹھائے جا سکیں۔ یہ ان کی زندگی، ان کا کام۔ عجیب بات ہے کہ اس زمانے میں جب کہ پریس نہیں ہے، ہاتھوں سے لکھا جاتا ہے، اور اس طرح سے پڑھنے کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوگی۔ اس زمانے میں سینکڑوں کتابیں لکھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر جیسے جیسے ثابت ہوتا گیا، پتہ چلا کہ چونکہ حضرت عطار کی اپنی شخصیت اور اپنی زندگی اتنی مخفی تھی، اتنی چھپی ہوئی تھی، لوگوں کے سامنے نہیں تھی، بہت ساری چیزیں ان کے نام سے منسوخ ہو گئیں۔ آج جو محققین ہیں وہ ان کی وہ کتابیں جو بالکل 100% وہ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ انہیں نسبت دی جا سکتی ہے، ان میں ایک یہ منطق الطیر ہے، یا تذکرہ ہے، یا مصیبت نامہ ہے، پند نامہ ہے، حتی پند نامے کے بارے میں، یا بیست نامے کے بارے میں، نئے نامے کے بارے میں۔ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ سوالات موجود ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتابیں شاید ان کی نہیں تھی، تو شاید اب انگوش شمار کتابیں رہ گئی ہیں، انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہیں کتابیں، یا وہ چیزیں جو کہ حضرت عطار کے ساتھ براہ راست تعلق ہیں۔ یہ تو ہو گیا زندگی کے بارے میں۔ یہاں تک اگر کوئی بات، چونکہ میں بالکل یک طرفہ وہ سارا ہو گیا ہے، تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ اس طرف سے جو ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں ان کی توقعات کیا ہیں اور ان کی ذہنوں میں کیا چل رہا ہے۔ تو اگر کوئی آپ کی طرف سے کوئی بات ہے تو 5 منٹ آپ کے ہیں، آپ اپنے کنسرنز یا اپنے سوالات یا کوئی میری باتوں سے اختلافات اگر آپ کے ہیں تو وہ 5-1 منٹ میں اس پہ بات کر لیں، پھر ہم مزید آگے بڑھیں گے۔ جی، میرا ایک سوال ہے، اور وہ اس سے تعلق رکھتا ہے کہ آپ نے ذکر کیا کہ اس زمانے میں لوگ اپنے تجزیے نفس کے سلسلے میں سفر پہ روانہ ہو جاتے تھے، اور مختلف لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی تھیں اور ہدایتیں ان کو ملتی تھیں۔ تو یہ جو سلسلہ تھا یہ یعنی جن شخصیات سے ان کی ملاقاتیں ہوتی تھیں وہ اتفاقاً ہوتی تھیں، یا یہ پہلے سے اس کا تعین تھا کہ چونکہ کوئی نامور شیخ یا کوئی ایک نامور ہستی ایسی موجود ہیں تو ان سے جا کے ملنا ضروری ہے؟ تصوف کے لٹریچر میں جو آپ جاتے ہیں تو دونوں باتیں ہیں، اس میں کچھ ایسے مقامات اور ایسی جگہ ہیں، کچھ ایسی خانقاہیں، کچھ ایسے مشہور لوگ جہاں پہ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں اور ان کے پاس جانا بھی ہے، اور کچھ ایسے واقعات اور حادثات بھی موجود ہیں جس کو آپ بظاہر کوئی خاص اس کی لاجیکل جسٹیفیکیشن نہیں نکال سکتے کہ بھئی یہ واقعہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا۔ تو یہ دونوں ہیں، اور اتفاق یہ ایک پورا الگ سے ایک سبجیکٹ ہے کہ ہمارے دور میں جو تصوف کے جو تقاضے ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں وہ آج کے دور کے ساتھ ان کا کیا تعلق بنتا ہے، اور یہ کیسے ان کا آپس میں جوڑ بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ کیا آج کے زمانے میں ہم اس بات کا تصور کر سکتے ہیں جو آدمی تھوڑا سا بھی
پڑھا لکھا ہے, سینسیبل ہے, کہ وہ اپنے بچے کو یا حتیٰ اپنے آپ کو کسی بھی ایسے گھر میں جہاں پہ مطلب کھانے پینے کا باقی معاملات سارے صحیح ہیں, وہ آپ کہیں کہ بھئی اس کو اسکول بھی نہ بھیجیں, ادھر بھی بھیجیں, اور کسی ایسے روحانی استاد کے حوالے کر دیا جائے اور اسی کے پاس رہے ایک عرصے کے لیے اور وہاں پر بھی رہے, یا یہ کہ آپ 10-12 سال کے لیے بغیر اس کے کہ آپ کے گھر والوں سے کوئی رابطہ ہے, کہ آپ کے گھر والے کہاں ہیں اور آپ کہاں پہ ہیں اور پھر آگے سے کہاں چلے جائیں گے, وہ آپ جا سکیں اور رہ سکیں, اور یہ کئی سالوں تک آپ کئی ملکوں کا چکر لگاتے رہیں اور آپ کو پیچھے کی کوئی خبر نہ ہو کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے. آج یہ باتیں بہت عجیب ہے ہمارے دور میں, شاید ایسا ممکن ہی نہیں ہے, اور ہم اتنے جڑے ہوئے ہیں اپنے گرد و پیش کے ساتھ, اتنے زیادہ جڑے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے آپ سے کٹ جاتے ہیں, اپنے اطراف سے اتنے جڑ گئے ہیں کہ انسان اپنے آپ سے کٹ جاتا ہے. اتنی آئسولیشن میں جانا, کئی مہینے کئی سال کی ریاضتیں غاروں میں, پہاڑوں میں, یہ آج ہمارے ذہن اور ہمارے جس دور میں ہم رہ رہے ہیں, یہ کافی عجیب بات ہے, بہت عجیب بات. اگر آپ پریکٹیکلی کرنا چاہیں اور دیکھیں, کوئی تجربہ کر کے آپ میں سے دیکھ سکتا ہے کہ کتنے دن آپ اپنا کام کاج گھر بار چھوڑ سکتے ہیں. لیکن اس زمانے میں یہ رسم تھی اور لوگ ایسا کرتے تھے, اور معاشرے میں ایک اس طرح کا آپ کہیں کہ وہاں کا جو مطلب سماجی نظام تھا وہ بھی کچھ ایسا تھا کہ جس میں اس کی گنجائش موجود تھی. یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی کہ کوئی آدمی گھر سے نکل گیا اور چل گیا, جیسے مہاتما چلے گئے, گوتم, یا کوئی بھی ایسی شخصیت. اور یہ بھی کوئی عجیب بات نہیں تھی کہ ایسے لوگ جب چلے جاتے ہیں تو ان کو کھانے پینے, اٹھنے بیٹھنے کا انتظام کیسے کرنا ہے, یا باقی ان کو آگے سے اکوموڈیٹ کرنے والے لوگ بھی ہوا کرتے تھے. جی, اور کوئی بات ہے؟ ڈاکٹر ہمدانی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, ہمیرا شہباز بات کر رہی ہوں. آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ کیا فرید الدین عطار سے کوئی سفر نامہ ہم تک پہنچا ہے؟ ان کے آثار اگر آپ کے سامنے سارے ہیں لسٹڈ تو آپ بتا سکتے ہیں کوئی سفر نامہ ہے اس میں ان کا؟ سوری, آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. جی, اس وقت رائٹ ناؤ میرے سامنے وہ والی لسٹ نہیں ہے, میں اس کو نکال سکتا ہوں, لیکن جو آثار میں جیسے کیا کہیں آپ نے, زرین کوب صاحب, تو وہ تو کوئی 4 کتابیں 5 کتابوں سے اوپر نہیں جاتے, جس میں ایک دیوان ہے, جی, ایک تذکرہ ہے, جی, ایک منطق الطیر ہے, اور مصیبت نامہ ہے, اور ایک اور کتاب بنتی ہے. تو باقی وہ سارے, جی, وہ باقی بہت سے طوطی نامہ اور بے سر نامہ, مصیبت اپنا, اور اس طرح دسیوں قسم کے کتابیں ہیں جو کہ ان سے منصوبہ, تھا بعضوں کا خیال ہے کہ 100 سے اوپر ہیں, 150 کے قریب ہیں شاید کتابیں, لیکن دسیوں تو آپ ویسے بھی اگر ڈھونڈیں تو آپ کو مل جائیں گی. اس میں ایسی چیز میں ابھی نکال کے دیکھ سکتا ہوں, آپ ذرا ایک سرچ ماریے گا تھوڑا سا, سفر نامے کا کہیں ذکر ہے آپ کے سامنے ہے کچھ؟ چلیں آپ بعد میں میرا خیال ہے کسی وقت اس کو فردر, اگر آپ کے پاس جو ریفرنسز ہیں اس میں اگر کوئی ہو جی, سفر نامہ. دیکھیے جو آثار صاحب نے میرے پاس ابھی پڑھے ہیں ان میں دیوان ہے جو غزلیات اور قصائد رباعیات کا ہے, مثنویات ہیں جن میں مثنویوں میں پھر الہی نامہ ہے, اسرار نامہ ہے, مصیبت نامہ ہے, مسلط نامہ ہے, بلبل نامہ ہے, بسر نامہ ہے, منطق الطیر ہے, جواہر الذات ہے, حیدر نامہ ہے, مختار نامہ ہے, خسرو نامہ ہے, اشتر نامہ ہے, مظہر العجائب ہے, اور یہ ہو گئے جی. تو انہوں نے یہ لکھے ہیں, لیکن مختلف لوگوں نے, تو میں مزید بھی دیکھا جا سکتا ہے اس میں, لیکن جو زرین کوب وغیرہ, جی, جو مشہور لوگ ہیں جیسے زرین کوب یا نفیسی ہو گئے, یا جنہوں نے بہت سیریس کام کیا تھا, ڈک ڈیوس وغیرہ, ان لوگوں نے بھی بہت چند کتابیں, گنی چنی کتابیں ہیں جس کے اوپر یہ یقین سے کہتے ہیں کہ یہ ان کی ہیں. لیکن اسلوب آپ کا اور انداز آپ کا چونکہ کافی مشہور ہوا خیام کی طرح,
تو آپ کے انداز میں بہت سارے لوگوں نے بات کرنے کی کوشش کی جو بعد میں انہیں سے منسوب. بہت شکریہ, تھینک یو. جی آگے بڑھیں, کچھ کتاب کی طرف بڑھیں یا مزید اس زمانے کے بارے میں. جی پلیز پلیز. ہاں جی, ایک تو وہ جو ان کے اسپرچل ٹیچر تھے, ان کے شیخ, ان کا نام جو ہے وہ شاید سگنلز کی وجہ سے سن نہیں سکے, ایک تو وہ بتا دیجیے گا. دوسرا آپ نے کہا کہ 12th سینچری, تو اس ٹائم میں جو صوفی سلسلہ جو تھے وہ کافی ان میں ڈیولپمنٹ ہو چکی تھی, تو کیا کسی صوفی سلسلہ کے ساتھ بھی ان کی ایٹریبیوشن تھی, کسی صوفی سلسلہ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے؟ اور تیسری بات یہ کہ آپ ایک اوور ویو اگر دیں اس ٹائم پیریڈ کا, کہ اس وقت جو تصوف جو تھا وہ کن مراحل سے گزر رہا تھا, کیونکہ یورپ میں اس کو اورینٹلسٹ جو ہیں اور یا یورپ میں اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ صوفیزم جو تھا یا تصوف جو تھا کون سا ٹائم پیریڈ تھا, تصوف کن مراحل سے گزر رہا تھا, اس پہ پلیز روشنی ڈالیں. دیکھیے جو 6 7ویں صدی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, جس اس وقت کا, یہ وہ وقت ہے جب صوفیاء کی اگر آپ زندگی تو چند بڑے صوفی گزر چکے ہیں یہاں تک. یہ وہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ حلاج گزر چکے ہیں, بایزید بستامی گزر چکے ہیں, رابعہ گزر چکی ہیں, ابو سعید ابو الخیر جیسی شخصیت گزر چکے ہیں. تو صوفی ٹریڈیشن اپنی جڑیں پکڑ چکی تھی. پکڑنے کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جڑیں پکڑنے کے بعد وہ صوفی ریچولز کی طرف زیادہ مائل ہو چکے تھے, خود صوفی تصوف کی روح سے دور ہوتے جا رہے تھے. یہ شکوہ وہ ہے جس کی طرف ان کے جو معاصرین ہیں انہوں نے بھی کوئی اشارے ملتے ہیں. لیکن فارسی ادب اور اس اگر نقطۂ نظر سے دیکھیں تو ادب کے اندر تصوف کی روایت اپنی جڑیں ابھی بنا رہی تھی, ابھی وہاں پہ پختہ نہیں ہوئی تھی اس طرح سے. لیکن زیادہ جو صوفی یا جو بڑی شخصیات تھے یہ اس کلچر کا آؤٹ کم تھے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عراق اور عراق عجم جسے آپ کہتے ہیں, اس علاقے جو ایران پرشیا کے کچھ علاقے ہیں, خراسان کے علاقے ہیں, یہاں تک یہ سلسلے یہاں پہ زیادہ پاپولر. مثال کے طور پر ابھی اس دور میں آپ کو نقشبندی سلسلہ جو ہے وہ اس دور میں نظر نہیں آئے گا. آپ کو معلوم ہے بر صغیر میں جو صوفی سلسلے ہیں ان کی تاریخ جو ہے ذرا تھوڑی سی, اور یہاں پہ جن سلسلوں میں زیادہ شہرت پائی یا مقبولیت پائی اس طرف جو ہے آپ فرض کریں یہ وہ زمانہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سہروردی سلسلہ ایران کے علاقوں میں یقیناً موجود ہوگا, چونکہ شہاب الدین سہروردی کا زمانہ قریب قریب ہے. یا ڈسٹورشن ہے کچھ آواز میں, ہم معذرت چاہتا ہوں. عائشہ منظور صاحب کا مائک آن ہو گیا غلطی سے, ثاقب مجید صاحب کا بھی مائک آن ہے, اگر بند کر لیں دونوں لوگ. سر میں ایک سوال ثاقب مجید عرض کر رہا ہوں جی ڈاکٹر صاحب سے اسی سلسلے میں, چونکہ گفتگو جاری ہے, سوالات وغیرہ بھی ہو رہے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ ایک چھوٹا سا سوال میں بھی اپنی طرف سے پیش کر دوں, اور پھر میں مائک اپنا بند کر لیتا ہوں. آپ نے درست فرمایا کہ ڈسٹربنس نہ ہو, لیکن ڈاکٹر صاحب اسی روانی میں اس کو بھی تھوڑی وضاحت اس بات کی بھی کرنا ہے اگر اجازت ہو. جی کس چیز کی وضاحت معذرت چاہتا ہوں. یہی ابھی ماشاءاللہ آپ نے ڈاکٹر صاحب نے سلاسل کی بات شروع کر دی. میرے ذہن میں ایک سوال اکثر تصوف کے حوالے سے رہتا ہے کہ خاص طور پہ یہ ہمارا جو خطہ ہے, اگر میری آواز ٹھیک آ رہی ہے سر, کہ ہمارا جو خطہ ہے یہاں پہ تصوف کو
یعنی تصوف کا وہ انگ جو کہ طلسماتی سا عام لوگوں کو لگتا ہے، ہمیشہ لوگوں کو وہ اپیل کرتا ہے، لیکن جو اپنے اندر کی مضبوطی یا پاکیزگی کے لیے جو ایک زہد ہے، اس کی طرف لوگوں کا میں نے جو دیکھا ہے، میں اتنا زیادہ اس حوالے سے کوئی علم تو نہیں رکھتا، اور میرا اتنا زیادہ صوفی منش لوگوں کے ساتھ رابطہ بھی نہیں رہا، لیکن یہ ایک میری فیلنگس ہی ہے کہ ہمارے ہاں تصوف کا ایک طلسماتی سا رنگ جو ہے نا، وہ یا تو پیش کیا گیا ہے، یا لوگ زیادہ تر اس قسم کے ہی انگ سے متاثر دکھائی دیتے ہیں۔ تصوف کیا عرف عام میں اپنے طلسماتی انگ کی وجہ سے لوگوں کو زیادہ پسند ہے، یا اس کی بہت ساری جو ہے تصوف کے ساتھ جو وابستہ انسان کی شخصیت یا اس کی مجاہدہ اپنے نفس کے ساتھ، تو یہ ساری چیزیں کو تھوڑی سی گڑبڑ باز کا تو ہو جاتی ہے۔ اگر آپ تھوڑی وضاحت فرمائیں۔ آئی ایم سوری، میں دراز نفسی کے لیے معذرت چاہتا ہوں، بہت سارے نہیں، سوال بہت پرٹیننٹ اور بہت ریلیونٹ ہے، شاید میرے جیسے نالائق بندے کے اس سے باہر کا سوال ہے، اس کو کسی اور نشست میں اور کسی اور باقاعدہ کسی قابل آدمی کے سامنے پیش کیا جانا۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ عوام ہمیشہ اس طلسماتی جو پہلو ہے اس سے متاثر ہوتی ہے، اور یہ بات صحیح ہے۔ آج بھی اگر آپ لوگوں سے بات کریں بہت سارے لوگوں پر، تو وہ ان کرامات کا صوفیاء کی اپنے سلسلے کی اس کا زیادہ ذکر کرتے ہیں، اور اسی کو شاید انسان کے سب کانشیس میں بھی اس کی کوئی چیز بیٹھی ہوئی ہے، یہ نفسیاتی مسئلہ شاید اس کا زیادہ ہے۔ لیکن یہ بات صحیح ہے کہ اصل میں تو جسے ہم تصوف کہتے ہیں وہ کرامات کا یا کوئی فتوحات کا نام نہیں ہے، وہ تو معرفت ہے، پہچان ہے اپنی سب سے پہلے مرحلے پہ، اور پھر اپنے پہچاننے کے بعد پھر باقی چیزوں کی جو ہے وہ ہے۔ تو یہ بالکل بات آپ کی صحیح ہے، ہوتا ایسے ہی ہے۔ وجوہات کیا ہیں؟ میرے خیال وجوہات اس کی معاشرتی بھی ہیں، نفسیاتی بھی ہیں، اور شاید کافی ایک لمبی اس کی اسٹڈی کی بھی شاید ضرورت ہو، اور زیادہ شاید اس کو سوشیولوجی اور سائیکالوجی اینگل سے ایکسپلین کیا جا سکے۔ مجھے اجازت دیں، چونکہ ہم تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ میں آپ لوگوں کو امتحان دے رہا ہوں، تو ہم ٹیکسٹ کی طرف چلیں، نام لیں ٹیکسٹ کا۔ کیوں تیمور صاحب اجازت ہے؟ جی بسم اللہ، بالکل۔ اچھا، جتنی بھی ہمارا مثنوی لکھنے کی ایک روایت ہے، مثنوی کی روایت میں مثنوی وہ لوگ جو کہ جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ہیں ان کے لیے ایسے مختصر سا مثنوی ایک صنف ہے شاعری کی، شعر کی، اور عام طور پر داستانی ادب جو ہے اس کو بیان کرنے کے لیے شاعری میں اس سے زیادہ استفادہ کیا جاتا ہے۔ جب آپ نے کوئی کہانی سنانی، پوری کی پوری جو مثنوی ہے، خواہ اس میں ہزاروں اشعار ہیں، وہ ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں، ایک ہی وزن میں لکھے جاتے ہیں۔ مثنوی کی روایت میں فارسی میں ایک بڑی پکی سی بات ہے کہ مثنوی ہمیشہ شروع ہونے کا جو اس کا انداز ہے وہ ہم سے ہوگا، ہم کے بعد نعت ہوگی، یا ہم تو لازمی ہوگی، نعت ہوگی، نعت کے بعد جو لکھنے والے آدمی کے نزدیک اہم شخصیت ہے جو بھی ہے، وہ اس زمانے کا بادشاہ بھی ہو سکتا ہے، وہ اس کے روحانی استاد بھی ہو سکتے ہیں، وہ اصحابہ کرام بھی ہو سکتے ہیں، وہ اہل بیت بھی ہو سکتے ہیں، وہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں، یعنی میں سے کوئی ایک بھی ہو سکتا ہے، ان کی تعریف آتی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ اپنی بات کرتے ہیں۔ یہ پہلے حمد کے بعد نعت، یہ ایک پکا اس ضابطہ روایت جو بھی آپ اسے نام دے رہی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مولانا روم کی جو مثنوی ہے اس میں آپ کو حمد اور نعت اور یہ پیٹرن نظر نہیں آتا، جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مثنوی کی روایت میں ایک بہت بڑی بغاوت بھی ہے، لیکن باقی سارے لوگ ایسے شروع کرتے ہیں۔ تو یہ مثنوی، اس کا آغاز بھی توحید سے ہوتا ہے۔ ہم تھوڑا سا اس ابتدائی حصے سے پڑھیں گے، پھر آگے جا کے جو ہے پھر
مختلف حصوں سے مختلف. کتاب کے بارے میں مزید بات کروں گا، آئندہ سیشن میں بھی ہوتی رہے گی. اس وقت چونکہ بنیادی ہمارا مقصد چونکہ ٹیکسٹ ہی پڑھنا ہے، اور خود کتاب اپنا تعارف زیادہ اچھا تعارف ہوتی ہے، وجہ اس کی کہ میں کتاب کے بارے میں باتیں کرتا رہوں، اگر کوئی میری معلومات میں ضرور عرض کر دوں گا. لیکن اس سے زیادہ اہم جو ہے وہ خود ٹیکسٹ ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم ٹیکسٹ پہ آئیں. اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی ٹیکسٹ ہے، فارسی والا ہے جس کے پاس بہترین بات ہے، فارسی کے 2-3 ورژنس ہیں، کوئی بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس اردو والا ہے آپ وہ اپنے ساتھ رکھ لیں. ایک پی ڈی ایف اردو کا میرے پاس بھی پڑا ہوا، اردو میں 2 یا 3 تراجم موجود ہیں، ایک دہلوی صاحب کا اور ایک یہ جو اپنے نقشبندی صاحب کا. اگر کسی کو ضرورت ہو تو میں یہاں پہ شیئر کر دوں گا، ورنہ ہوگا لوگوں. ابھی چیٹ میں کسی نے شیئر کیا ہے شاید فارسی والا شیئر کیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اردو کے 2 تراجم موجود ہیں، ان میں سے ایک کا پی ڈی ایف میرے پاس ہی پڑا ہوا ہے، میں وہ آپ کو بھیج سکتا ہوں. اگر چاہیے تو میں ابھی اسی وقت بھی بھیج سکتا ہوں، کہ تاکہ جو لوگ کھولنا چاہیں وہ ابھی آ جائیں. جی، تو میرا خیال ہے کہ پڑھنے کا آپ کو لطف اسی وقت آئے گا جب آپ سامنے کوئی نہ کوئی ٹیکسٹ ہوگا، تو ورنہ وہ آپ کا صرف دھیان جو ہے وہ باتوں کی طرف رہے گا. تو کوئی چیز سامنے ہوگی تو زیادہ اچھی رہے گا. انگلش کے بھی 3 تراجم موجود ہیں. ایک ڈک ڈیوس صاحب کا کانفرنس آف دا برڈ دستیاب ہے. آربری صاحب کے ترجمے کا نام کیا ہے، پارلیمنٹ آف دا برڈز غالباً. ایک فٹس جیرالڈ کا بھی غالباً ترجمہ موجود ہے، میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن میں نے سنا ہے. یہ 2 تو میرے دیکھے ہوئے ہیں. یہ کتابیں بازار میں یہ جو ہے کانفرنس آف دا برڈ یہ تو دستیاب بھی ہے. اتفاق سے ایک کتاب جو ان کی آربری صاحب کا جو ترجمہ ہے، چلے میں اس کا پبلشر وہ میں آپ کو بتا دوں گا. تو جو دنیا میں جہاں جہاں بھی ہے وہ اس کو اپنے طور پر جس زبان میں سہولت سمجھتا ہے وہ اس کو حاصل کر لے. تو کتاب کو ذرا شروع کرتے ہیں. فی توحید باری تعالی جل وعلا. آفرین جان آفرین پاک را، ان کے جان بخشید و ایمان پاک را. حمد ہے، آفرین حمد ہے اس خالق کی، اس خالق پاک کی جس نے روح کو پیدا کیا. پہلا جو آفرین ہے وہ ہم ستائش کے معنوں میں، اور دوسرا آفرین جو آفریدن خلق کرنے کے معنوں میں. وہ خالق پاک جس نے جان کو، روح کو خلق کیا، اس کی حمد. ان کے جان بخشید و ایمان پاک را. اس مالک نے کیا کیا، اس خالق نے کیا کیا، اس پاک خالق نے کیا کیا؟ ان کے جان بخشید، جس نے جان بخشی. جان کا لفظ عربی میں اگر آپ اسے ترجمہ کریں تو وہ روح ہوگا. اتفاق سے یہ لفظ، اس کی اہمیت کا ایک چھوٹا سا اشارہ. مثنوی مولانا روم 25,000 کے قریب، 27,000 کے قریب اشعار. ایک آدمی نے ایسے چیک کیا، جو آپ ڈیٹا وغیرہ اکٹھا کرتے ہیں نا کہ کون سا لفظ کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے، فریکوینسی کیا ہے. انہوں نے یہ اس پہ کام کیا تو انہوں نے بتایا کہ مثنوی میں جو لفظ سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے وہ جان. ان کے جان بخشید و ایمان خاک را. جس نے جان بخشی اور ایمان بخشا خاک کو. خاک سے مراد انسان ہے، کیونکہ ہمارے مذہبی عقائد کے مطابق انسان کو خاک سے بنایا گیا ہے. خاک کی حیثیت کیا ہے یہ خود اپنی جگہ پہ قابل توجہ بات ہے، اس لیے کہ جس زمانے میں عطار رہ رہے ہیں یہ وہ زمانہ ہے جہاں آپ کا یہ خیال ہے کہ پورا یہ جو جہان مادہ ہے، عالم مادہ ہے، یہ 4 عناصر سے بنا ہے. یہ مٹی سے بنا ہے، یہ پانی سے بنا ہے، یہ
ہوا سے بنا ہے اور یہ آگ سے بنا ہے. آگ، پانی، مٹی اور ہوا. اور یہ ہماری تاریخ کا ایک طویل عرصہ جس میں یہ تصور ایک بڑا غالب تصور. بعد میں جدید دور میں آ کے انہوں نے کچھ اور طرح سے اس کو ایکسپلین کرنا شروع کر دیا. ممکن ہے ہمیں آج یہ بات اتنی اپیل نہ کرے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ مٹی کو اگر آپ ٹھوس لے لیں، سالڈ، اور پانی کو آپ مایا لے لیں، اور ہوا کو آپ گیس لے لیں، تو مادے کی یہ تین ہی حالتیں ہیں، ٹھوس، مایا اور گیس. ایسے یا لیکوڈ ہے، یا سالڈ ہے، یا گیس ہے. تو مٹی، پانی اور ہوا یہ مادہ کی تین حالتیں ہیں. اور آگ اگر آپ اس کو انرجی کہہ دیں تو یہی مادہ اور انرجی. اس سینس میں بھی یہ بات اہم ہے کہ اگر آپ ان کی ترتیب دیکھیں تو جو عنصر سب سے اوپر قرار پاتا ہے وہ آگ ہے، جس کی سب سے اعلیٰ درجے پہ. جو سب سے نیچے وہ ہے مٹی. اسی پس منظر میں قرآن کی یہ آیت سمجھ میں آتی ہے جس میں شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ میں آگ سے بنا ہوں اور میں اس مٹی کو سجدہ کروں. چونکہ ان چار عناصر کی جو وہ ورلڈ ویو ہے اس میں سب سے اعلیٰ مقام جو ہے وہ ہے ہی آگ کا، اور سب سے نیچے ہے ہی مٹی. تو یوں اگر دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ بڑی پرانی سی بات ہے، لیکن اگر اسی کو تھوڑا سا آپ اپنے زمانے کے ساتھ ملا کے دیکھیں تو آج بھی ہم مادہ کو انہیں تین حالتوں میں ہی دیکھتے ہیں. ہماری جو انڈرسٹینڈنگ آف میٹر ہے وہ یہی ہے، صرف یہ کہ اس وقت اسپیسیفک آپ کو ایک سامنے آپ کے سامنے مٹی ہے. تو نباتات، جمادات اور حیوانات کا یہ جو عالم ہے اس کی جو پہلی شکل ابتدائی حالت میں یہ مادہ ہے، پھر اس کے بعد اس میں عقل ہے، پھر نفس ہے، عقل ہے، اور پھر روح ہے اس پرانے تصور کے مطابق. یہ آج بھی اتنا ریلیونٹ نہیں ہے، لیکن صرف یہ کہ اس کو اگر ہم اس زاویے سے دیکھ سکیں. جہاں تک بات ہے یہ کہ خاک کو کیا بخشا، جان بخشی یعنی روح بخشی، کہ خدا نے اپنی روح پھونکی اس کے اندر، کہ کہاں خاک، اور اس خاک کو کیا بنا دیا اس روح کے ساتھ، اور پھر ایمان. آگے جا کے اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی کرتے ہیں کہ اس روح کا اس خاک کے ساتھ کیا تعلق ہے. لیکن جو تعریف کی بات ہے، جو ستائش کی بات ہے کہ اس مٹی کو کیا بنا دیا. یہ ہے تو مٹی، لیکن یہ وہ مٹی ہے جو کہ روح اور ایمان جس کو حاصل ہے، اور وہ اس کو، مٹی تو فنا ہونے والی ہے، وہ ختم ہو جائے گی، لیکن اس کی روح اور اس کا ایمان اس کی ہمیشہ کی زندگی کا حصہ ہے. عرش را بر آب بنیاد و نہاد. عرش کی بنیاد کس پہ رکھی؟ پانی پر. خاکیان را عمر برباد و نہاد. اور خاکیوں کی یعنی انسانوں کی، ہم جیسے لوگوں کی عمر کس پہ رکھی؟ ہوا پہ رکھی. اگر آپ دیکھیں تو چاروں عناصر ان اوپر والے ان چار شعروں میں چاروں عناصر کا ذکر آ چکا ہے. خاک کا ذکر آیا، تین کا ذکر آ چکا ہے. خاک کا ذکر آیا، پانی کا ذکر آیا، ہوا کا ذکر آیا. لیکن کہتے ہیں کہ خاکیان را عمر برباد و نہاد. دو معنی اس میں پوشیدہ ہیں. پہلے تو یہ خاکیان، خاکی جو ہیں ان کی عمر، ان کی زندگی ہوا پہ رکھی، یعنی وہ سانس لیتے ہیں، ہماری زندگی سانس کے ساتھ. اگر یہ سانس ایک دفعہ نہ چلے، یہ ڈوری تھوڑی دیر کے لیے بند ہو جائے تو ہماری زندگی ختم. ایسے ہی تو ہماری زندگی کس پہ ہے؟
ہوا پہ ہے. اور فارسی میں جب کہتے ہیں فلان چیز جو ہے وہ برباد ہے، اردو میں ہم کہتے ہیں نا برباد ہونا، اردو میں تو تباہی کے معنوں میں ہے. برباد ہونا وہ چیز جو کہ ہوا کے اوپر ہے، یعنی ہوا کے اوپر ہے، یعنی اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، وہ کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے. وہ فلان چیز برباد کہتے ہیں، فارسی میں کہتے ہیں اس کو اس نے برباد کر دیا، یعنی ہوا میں، یعنی جھونک دیا، ختم کر دیا. تو ایک طرف اگر اس کا خاکی پہلو دیکھا جائے انسان کی زندگی کا، تو وہ کیا ہے؟ وہ برباد ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، وہ انتہائی کھوکھلا، کمزور، جو بھی آپ اسے کہیں. اور دوسری طرف دیکھیں کہ یہی سانس جو ہے، اسی سانس کا تعلق نفحات سے ہے، ونفحت فی، اور روح پھونکنا وہ بھی سانس سے، ونفحت فی من روحی، اور پھر اس میں ہم نے اپنی روح پھونکی. پھونکنے کا عمل اسی سے طے پایا، اسی بات سے. آسمان را در زبردستی بداشت، آسمان کو اس بلندی اس طرح سے اس نے کھڑا کیا. خاک را در غایت پستی بداشت، اور خاک کو نہایت پستی میں رکھا. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی خاک جو کہ پستی میں ہے، سب سے نیچے ہے، مٹی، یہی مٹی پرواز کر سکتی ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر روح ہے اور اس کے اندر ایمان ہے. اگر اس کے اندر روح اور ایمان نہیں، اوپر والے شے کے ساتھ جوڑے پہلے شے کے ساتھ نہیں ہے، پھر تو مٹی ہے. بہت ہی دلچسپ بات میرے ذہن میں اتفاق سے آ گئی. علامہ اقبال نے جو ان کا نظریہ ہے نا فنا اور بقا کا، اس میں ایک جگہ بھی بہت عجیب بات کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایوولوشن کا ایک تو ہے نا کہ ایوولوشن مسلسل جاری ہے، مرنے کے بعد بھی اور اس کے بعد بھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے، کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے. جنت میں وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے اپنی پیوریفیکیشن کا ایک عمل پہلے سے طے کر رکھا ہے، کچھ پروسیس، تو وہ آگے جنت میں چلے جائیں گے. پھر جنت سے آگے انہوں نے کہیں آگے بڑھنا ہے، پھر آگے بڑھنا ہے، سفر ان کا بھی جاری ہے. جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ بھی اس لیے جہنم میں جائیں گے کہ وہ اپنا وہ والا پروسیس جو کہ انہوں نے اس دنیا میں کرنا تھا نہیں کر سکے. چونکہ نہیں کر سکے تو وہ بھی اس سے گزریں گے، اور پھر آخرکار وہ بھی ادھر چلے جائیں گے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ یہیں پہ ختم ہو جائیں گے، ان کی کوئی اخروی زندگی ہے ہی نہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں جہنم میں جانے کے لیے کوئی کوالیفیکیشن چاہیے. ہر آدمی کو جہنم میں نہیں بھیجا جائے گا. جہنم میں اس کو بھیجا جائے گا جو یہ کیپیسٹی رکھتا ہوگا کہ آگے بڑھ سکے. چونکہ وہ نہیں کر سکا تھا یہاں پہ، تو وہاں پہ وہ کمی پوری کر دی جائے گی اور پھر اس سے آگے بھیج دیا جائے گا. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی یہی زندگی ہے، اور کچھ قرآن کی ایسی آیات ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہی زندگی، جو دنیا کے پیچھے ان کو دنیا دے دی جاتی ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی یہی ہے، تو ان کے لیے پھر یہی ہے. گویا سب لوگوں نے اپنی ڈیسٹینی جو ہے وہ خود طے کرنی ہے، اور ڈیسٹینیشن بھی کہ کہاں جانا ہے انہوں نے. اگر وہ سمجھتے ہیں یہی ہے تو یہیں پہ ختم ہے، وہ خاک ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں خاک ہے تو خاک ہو جائیں. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں خاک نہیں ہے کچھ اور ہے، تو وہ ہو جائیں گے. اگر جو بھی آپ سمجھتے جائیں گے وہی آپ ہوتے جائیں گے. انسان ایسی الگ مخلوق ہے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے. قرآن میں تو سادہ سے الفاظ میں سمجھا دیا گیا کہ بھئی یہ جو ہے اسفل السافلین بھی ہے اور اعلی علیین میں بھی جا سکتا ہے. نیچے بھی جانے کی کوئی حد نہیں ہے، اوپر بھی جانے کی کوئی حد نہیں. لیکن کوئی بھی موجود اس دنیا میں آتا ہے وہ اپنی ذات میں ایک مکمل وجود ہوتا ہے. بکری ہوتی ہے، اونٹ ہوتا ہے، کوئی بھی زندہ درخت ہوتا ہے. یہ انسان واحد وہ چیز ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کم از کم صوفی لٹریچر میں کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ وہ کیا ہے. یہ اس نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا ہے. اگر وہ اپنے آپ کو خاک سمجھتا ہے وہ خاک ہے، اگر وہ اپنے آپ کو کچھ اور سمجھتا ہے وہ ہے. وہ سوچتا جائے، جہاں تک وہ کرتا جائے گا اس کا راستہ وہاں تک کھلتا جائے گا. تو یہ خود اس نے طے کرنا ہے کہ وہ کیا بننا چاہتا ہے. خاکیان را عمر برباد و نهاد، آسمان را در زبردستی بداشت، خاک را در غایت پستی بداشت. اس خاک کو اس نہایت پستی میں رکھا. آن یکی را
جنبش مادام داد ون دیگر را دائما آرام. ایک کو مسلسل حرکت میں رکھا اور ایک کو مسلسل ایک جگہ روکے رکھا. جو اس زمانے کا ورلڈ ویو جیسے میں نے کہا تھا اس میں یہی ہے کہ آسمان حرکت میں اور زمین ساکن ہے. تو زمین ساکن ہے اور آسمان کو اس نے زمین کو ساکن کر کے رکھا ہوا ہے اور آسمان کو حرکت دے رہا ہے. آن یکی را جنبش مادام داد ون دیگر را دائما آرام داد. آسمان چون خیمه ای برپای کرد بی ستون کرد و زمینش جای کرد. آسمان چون خیمه برپای کرد. آسمان کو اس نے ایسے پھیلایا جیسے ایک خیمہ ہوتا ہے. بی ستون کرد و زمینش جای کرد. اور اس ایسا خیمہ جس کا کوئی ستون نہیں ہے اور وہ آسمان کہاں تک پھیلا ہوا ہے؟ زمین تک. جیسے ہورائزن آپ دیکھتے ہیں تو آسمان ایسے لگتا ہے کہ ایک ممکن ہے بعضوں کے ذہن میں ایک سوال ہے اور وہ جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جو اس زمانے کی سینسیبلٹی ہے ذرا اس کو آپ سامنے رکھیں. اور اگر ہم اس اینک سے اس کو دیکھنا شروع کر دیں آج کی سائنس کی اینک سے تو اس کتاب کو جو پڑھنے کا مقصد ہے وہ ختم ہو جائے گا. دیکھیے لٹریچر ہے, تصوف ہے, سائنس ہے, سب کی اپنی اپنی جگہ ہے. اگر یہ آپس میں مکس ہونا شروع ہو جائیں گی تو بہت ساری چیزیں جو ہے آپ اس ٹیکسٹ سے, جیسے میں نے کہا تھا نا, ہر ٹیکسٹ اپنا فیصلہ خود کرتا ہے کہ وہ اپنے قاری کو ساتھ لے کے چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے, یا قاری کی اس سے توقع ہے یا نہیں. تو اس ٹیکسٹ سے آپ کی یہ توقع اگر آپ وابستہ کر لیں کہ آپ اس سے کوئی سائنسی حقائق جان سکیں گے یا ان کو ویریفائی کریں گے, دیکھیں گے کہ اس معیار میں پوری اترتی ہے, تو یہ توقع شاید ہماری پوری نہ ہو. جو اس ٹیکسٹ کا یونیورسل میسج سمجھنا ہم نے اس کو ہے کہ وہ کیا ہے. کرد در 6 روز هفتم انجم پدید و از 2 حرف آورد 9 طارم پدید. کرد در 6 روز, اور 6 دن میں اس نے کیا کیا؟ 7 انجم پدید. اب کرد در 6 روز 7 انجم پدید, 7 اس نے سیارے بنائے, ستارے بنائے. انجم کو یہاں کی بغیر ترجمہ کریں گے. وز 2 حرف پاور 9 طارم پدید, اور 2 حرف سے کن و فیکون جیسے کہتے ہیں, کن 2 حرف کاف اور نون سے اس نے کیا 9 آسمان پیدا کیا. آسمان عام طور پہ ہم جو کلاسیکی ادب پڑھتے ہیں اس میں ہمارے ادب میں آپ کو 7 ملتے ہیں. 7 سے 9 کیسے ہوتے ہیں؟ شاید تیمور صاحب یہ بات بتا سکیں, چونکہ انہوں نے جو گنبدوں کے اوپر آسمان کا تصور, کہیں آپ نے 9 دیکھے دیکھیں؟ جی وہ امیر خسرو کی ہے نا 9 سپہر, the 9 spheres, تو 9 بھی کہلاتے, کاسمولوجی میں کبھی 9 بھی شاید ہوتے ہیں. جی غالباً ایسا ہے کہ 7 تو آسمان ہے, ایک پھر ہے ان 7 آسمانوں کے اوپر ایک آسمان ہے, پھر افلاک بھی ہے, 9 جو ہے نا, ایک مجھے 8واں پور رہا ہے. 7 ہیں, ان 7 کے اوپر ایک فلک الافلاک ہے جو کہ آسمانوں کا آسمان ہے, اور پھر ایک درمیان میں کہ میں مس کروں وہ کون سا ہے. تو اس وجہ سے یوں تو 7 ہیں, لیکن دوسری اس ترتیب سے دیکھا جائے تو پھر 9. صحیح. دام تن را مختلف احوال کرد, مرغ جان را خاک در دنبال کرد. دام تن جسم, دام جال, مختلف, اس جسم کو تشبیہ دی ایک جال سے جس کے مختلف احوال ہیں, مختلف اختلاف سے ہے, اور اس کو آپ تضاد بھی کہہ سکتے ہیں. ہمارے احوال جو ہیں وہ متضاد, متنوع اور مختلف ہیں. کئی حال ہمارے اندر بیک وقت اس جسم کے اندر موجود ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مادہ ہے, مادہ ہے ہی کثرت. کثرت جہاں پہ بھی آئے گی وہاں پہ اختلاف ہے, وہاں پہ ٹکراؤ بھی ہے, اور یہی ٹکراؤ اس کے وجود میں اپنا کردار بھی ادا کر رہا ہے. ہمارا جسم جو ہے وہ بن بھی رہا ہے, ٹوٹ بھی رہا ہے, کئی اپوزٹ فورسز آپس میں اس میں لڑ بھی رہی ہیں, چل بھی رہی ہیں, اور یہی اس کو آگے لے کر بڑھ رہا ہے. تو جو ہمارا جسمانی پہلو ہے وہ کثرت ہے,
دامتن را مختلف احوال کرد. دامتن جسم کا جال، مختلف احوال، اس کے اندر مختلف احوال، اور جیسے جال کی طرح وہ آپس میں یوں پھنسے ہوئے ہیں. تو جو جتنا جسم کے اندر پھنسا ہوا ہے وہ اتنا اس جال کے اندر پھنسا ہوا ہے. گویا جسم ایک جال ہے جس میں اگر ہم پھنس گئے تو ہم اسی کے ہو کے رہ جائیں گے. دامتن را مختلف احوال کرد، مرغ جان را خاک در دنبال کرد. لیکن جو روح ہے اس کو تشبیہ دے رہے پرندے سے، جسم کو تشبیہ دی جال سے. روح کیا ہے؟ پرندہ ہے. اب پرندے کے سفر کو آپ اندازہ کر سکتے ہیں. جسم اگر یہاں پہ ہمارا، تو ہمارے سفر کی اور چلنے کی جو کیپیسٹی ہے اس کو دیکھیں، اور پرندے کی پرواز کو ذرا ذہن میں رکھیں کہ وہ کہاں ہے اور کہاں تک جا سکتا ہے. ایسے ہی ایک عام مثال کے طور پر روح جو ہے وہ پرندہ ہے. مرغ جان را خاک در دنبال کر، اس کے پیچھے پیچھے کیا لگا دی ہے؟ مٹی. یعنی اس کی روح کی رفتار، اس کی مٹی جسمانی جو اس کی، اس سے بہت پیچھے ہے. بعض لوگ ہیں جنہوں نے اپنی روح کو اسی پرندے کے، روح کے پرندے کو اسی جال کے اندر دبا کے وہیں پہ کمزور کر دیا ہے. اور یہ جال جو ہے اپنا اپنے گرد جو بنا ہے، اپنے اندر سے جو جال اس کے اندر وہی باعث بن رہا ہے کہ وہ وہیں کے وہیں رہ گئے. مٹی کے تھے، مٹی میں نکلے، مٹی میں ختم ہو گئے. اس پرندے کو اڑنے کا موقع ہی نہیں دیا جو اندر تھا. دامتن را مختلف احوال کرد، مرغ جان را خاک در دنبال کرد. مرغ جان جسم کا، روح کا پرندہ، جس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے پیچھے اس کی مٹی پیچھے رہ جاتی ہے. ویسے بھی جو سفر ہے، جو آگے بڑھتے جائیں گے تو دھول پیچھے رہ جائے گی اور وہ آگے نکلتے ہوئے جائیں گے. میرا خیال ہے ہم 9:08 پہ چلے گئے. تیمور صاحب کچھ رہنمائی کریں گے ہمارے. جی ہاں، بس اب میرے خیال سے اب وائنڈ اپ کر لیں. یا ٹھیک ہے، صورت چل رہا ہے بہت. اگلی دفعہ دوستوں سے میں گزارش ہی کروں گا، دوبارہ 5 منٹ لیں گے آپ سے، اور تھوڑا سا مجھے آپ فیڈ بیک دے دیجیے گا کہ آپ چاہیں گے کہ اس کو اس طرح سے پڑھائیں یا کسی اور طریقے سے آگے بڑھیں. تو یہ تھوڑا سا، تاکہ ہمارا ایک رابطہ ہوتا رہے، ہمیں پتہ چلتا رہے، وہ یک طرفہ ٹریفک نہ چلے. تو آپ تیمور صاحب اختتامی کلمات. میں تو گیسٹ کے طور پہ آیا ہوں، آپ کی نشست ہے. ہم سب مہمان ہیں، آج آپ میزبان ہیں. حضرت عطار کے مہمان ہیں سارے. کوئی چیٹ میں آئی ہے بات؟ تھینک یو ویری مچ، ویری گڈ سیشن. سوری آئی جوائن لیٹ. صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے، تاکہ تھوڑا سا انسان پہلے بھی کلام پڑھ لے، فارسی اور اردو دونوں، جس کو بھی جو بھی سہولت ہے. آپ کیسے لے کے چلیں گے نیکسٹ اگلی نشست میں؟ اسی طرح اس کے بعد ہم پوری ہم کمپلیٹ کریں گے اور پھر نعت، اور پھر مطلب اس طرح آپ کا سفر شروع ہوگا، یا کیونکہ یہ تو بہت طویل سفر ہے. جی ایسے ہی ہے. نہیں، ہم ایسے ہی نعت تھوڑا سا یہاں سے، تھوڑا سا نعت سے، یوں ایسے گزرتے ہوئے جائیں گے، اور پھر ہم کتاب کے ٹیکسٹ سے آئے. تو ظاہر ہے یہ ساری کتابیں تقریباً 4,000 سے 5,000 تک اشعار ہیں، جو کہ ہم ایک نشست میں پڑھ رہے ہیں. پچھلے 2-2.5 سالوں سے کتاب ختم نہیں ہوئی، تو یوں تو ختم نہیں ہو پائے گی یہ. تو ہم پھر اس سے جو منتخب حصے وہی پڑھ پائیں گے. تو برائے کرم اگر آپ چیٹ میں وہ اگر وقت سے پہلے اگر آپ نشاندہی کر دیں جو حصہ ہم پڑھنے پڑیں گے، ہم وہ حصہ پڑھ لیں پہلے سے اردو یا فارسی، تاکہ ہم ذرا سوال جواب ذرا صحیح طرح شامل ہو سکیں. ٹھیک ہے، یہ اچھی تجویز ہے کہ جو اس دن کلاس میں آنا ہے وہ پہلے سے بتا دیا جائے. جی کچھ سوالات ویسے بھی موجود ہیں، کیونکہ تھوڑا تھوڑا کلام پڑھ رہے ہیں، تو وہ بھی اگر آپ نے وہ اپنے اسکیڈول میں شامل کیا ہوگا تو پھر ہم سوال بھی اٹھا سکیں گے. ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، تجویز تو بالکل صحیح ہے، بہت اچھی ہے.
تیمور شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بہترین طریقہ ہے پڑھنے کا، بہت شکریہ. اور مزنہ کا بھی بالکل ٹھیک، شاید ہم نے شروع میں پلاننگ کے وقت بات بھی کی تھی کہ سلیکشنز ہی ہوں گے جیسے آپ نے کہا تھا، اور وہ پہلے سے آپ کا ارادہ بھی تھا کہ آپ پہلے سے. آج تو کیونکہ تعارفی نشست تھی، ایسے ہی ٹھیک ہے. تو اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم وقت پر اس کو. بہت اچھا سٹارٹ تھا اور امید ہے آپ اسی طرح اسے کنٹینیو کریں گے. ہمارا بہت انٹرسٹ رہا اور بہت اچھا لگا سن کے. تیمور صاحب آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے ایک اتنی اچھی کاوش تھی اور ہمیں سیکھنے کا موقع ملا. اور تیمور صاحب سے گزارش ہے کہ اگر وہ بھی ساتھ، اگر میری طرف سے سجیشن ہے کہ اگر اینڈ پہ ایک پینل کی طرح ڈسکشن کسی کے مائنڈ میں ہو یا کوئی آپ سے ڈسکس کرنا چاہے تو وہ ایک اینڈ پہ تھوڑا سا اگر ہم ٹائم رکھیں اور آپ سے سوال کر سکیں تو وہ بڑا اچھا ہو جائے گا. اور آج بھی بہت اچھا رہا. آئی اپریشیٹ اٹ. جی جواد صاحب صحیح کہہ رہی ہیں بالکل. میرا خیال ہے اچھا ہے، لیکن کہا آپ سے انہوں نے تو کرنا آپ نے. یہ ہو سکتا ہے کہ میں بھی شامل ایسے ہی شکل دکھا دوں کہ آپ کے ساتھ گفتگو میں آپ کو ضروری چہرہ مل جائے کہ بھئی کسی سے بات کر رہے ہیں. جی اچھا ہے، بہت اچھا ہوگا. ایسے یہ بھی اچھی تجویز. جی ورنہ کوئی اور مختلف ہم لوگوں کو باری بھی لوگ آ سکتے ہیں. جی والنٹیئرز بھی آ سکتے ہیں. اچھا رہے گا. میرے خیال سے ابھی ڈیولپ ہوگا انشاءاللہ. یہ اچھی ساری تجاویز بہت اچھی ہیں. واٹس ایپ گروپ میں بھی گفتگو جاری رہے گی. تو شبنم بھی ہیں تو بڑی خوشی کی بات ہے، ہماری کوآرڈینیٹر کراچی کی. شکریہ کہہ رہی. میں معذرت چاہتا ہوں، واٹس ایپ گروپ میں میں بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتا یعنی ہو نہیں پاتا، چونکہ سارا دن مزدوری کرنی ہوتی ہے میں نے. تو میں اگر وہاں پہ مجھ سے کوئی سوال وغیرہ کوئی رہ جائے تو اس کو آپ معاف کر دیجیے گا، اور وہ یہاں پہ یا کسی اور طریقے سے کر دیجیے، چونکہ میرے لیے سچی بات ہے سارا پاسبل نہیں ہوتا. عام طور پر میں واٹس ایپ گروپ میں بہت کم ایکٹیو ہوتا ہوں. اس لیے نہیں کہ میں ہونا نہیں چاہتا، میری کام کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ میں دن بھر مجھے وہ فرصت بالکل نہیں ہوتی کوئی چیز دیکھی جا سکتی. بالکل آپ کا کام ایسا ہی. صالحہ بھی بہت آپ کی پرانی اسٹوڈنٹ ہے، میرے خیال سے انہوں نے نصاب میں آپ سے پڑھا ہے. شکریہ کہہ رہی. تو مگر ایک آدھ لوگوں کو اگلی دفعہ شامل اس طرح کر لیں گے ویڈیو کے ساتھ. میں خیال ہے پہلے اس کا کوئی طریقہ نکال لیں گے. ٹھیک ہے. تو بہت شکریہ جواد صاحب. بہت شکریہ تمام لوگوں کا. بہت شکریہ. بالکل سماتا ہوں تمام لوگوں کا شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم. شکریہ. خدا حافظ. اللہ حافظ. وعلیکم السلام.